اخلاقیات کے ضمن میں جو چیزیں ارشاد فرماتے ہیں، اخلاقیات کی بنیاد اللہ کے اس صفت یا اللہ تعالی کی اس اسم گرامی کے متعلق ہے جو خلق اور خلق۔ اللہ خالق ہے اور مخلوق وہ جس کو اس نے پیدا فرمایا، اور اس کے لیے خلق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور خلق یا خلق یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان صفات کے متعلق جو اللہ کی ہیں، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی صفات کی ریفلیکشن اور اس کی صفات کا پرتو یہ انسانوں پر پڑے۔ چنانچہ اللہ تعالی کی عظیم صفات میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کو ظاہر کیا اور خود کو چھپایا، اور اسی لیے جو لوگ دنیا میں بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں وہ حد الوسع نیکی کا جب ٹائٹل لگتا ہے تو اپنے آپ کو اس ٹائٹل سے پرے رکھتے ہیں کہ کہیں ثواب عقارت نہ ہو جائے۔ اور اس طرح کی متعدد مثالیں ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کے اخلاقیات ہیں، جو اس کی صفات ہیں، وہ انسان میں اخلاقیات کے طور پر آئیں۔ چنانچہ سورہ نام میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ تمہیں کھلاتا ہے اور تم سے خود کچھ نہیں کھاتا۔ مہمان کی عزت کا اسی لیے حکم ہے کہ انسان مہمان کو کھلاتا ہے اور اس کے عوض میں خود کچھ اس سے وصول نہیں کرتا، نہیں کھاتا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایک دوسری مثال ہے کہ انسان اپنے اندر اللہ تعالی کی صفات کو پیدا کرے۔ حکم ہوا کہ کسی بھی آدمی کا گناہ تمہارے علم میں آ جائے اور اس گناہ سے اگر عامت الناس کو، لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تو مت اس کی تشہیر کرو، بلکہ اللہ جس طرح پردہ ڈالتا ہے پردہ ہی ڈالنے کو پسند کیا گیا۔ چنانچہ متعدد مقامات پر قرآن کریم میں اسی کی تلقین اور حدیث میں بھی اس کی تلقین آئی۔ انسانی اخلاقیات کا منبع قانون نہیں ہے، فطرت ہے، اور یہ بہت بڑا فرق ہے کہ ایک چیز ہے وہ گناہ جن پہ خدا نے سزا رکھی ہے، اور ان کا تعلق سراسر انسانی جسم سے ہے۔ روح کے گناہ جو ہیں ان پہ خدا نے سزا دنیا میں نہیں رکھی، آخرت میں جو سزا ہوگی سو دیکھیں۔ مثلاً کوئی آدمی فزیکلی شراب پیتا ہے تو اس انسان پر پکڑے جانے پہ حد جاری کر دی جائے گی، لیکن یہی انسان اگر جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ پہ کوئی حد نہیں جاری کی جا سکتی، جھوٹ سے زیادہ عدالت ثابت کر دے گی۔ اور اگر کہیں قانون کا نفاذ ہوا تو اس شخص کی عدالت ثابت ہو سکتی ہے، اس کی گواہی آئندہ کے لیے ناقابل قبول ہو سکتی ہے، لیکن فزیکلی اسے کیا جھوٹ پہ 100 درے لگ جائیں گے، جیل میں چلا جائے گا، کچھ بھی نہیں۔ تو جتنی بھی انسانی اخلاقیات میں روح کا حصہ ہے
وہ قانون کے تحت اس طرح سے نہیں آتا جس طرح انسان کی فزیکل ایکٹیویٹیز قانون کے تحت آتی. اور قانون کے تحت آنے والی چیزیں اور وہ جو روح کے متعلق ہیں ان کی اصل بنیاد قانون نہیں ہے بلکہ نفس انسانی ہے، فطرت ہے. اور اللہ نے فطرت میں جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اللہ نے ان فطرت کی چیزوں کے لیے انسان کی طبیعت کو بنایا ہے، اور انسان اپنی طبیعت کو لے کر جو پیدا ہوتا ہے، اخلاقیات اسی کے مرہون منت ہوتے ہیں. ایک آدمی پیدا ہوتا ہے بچہ، اور اس کی طبیعت میں غصے کا غلبہ ہے، اور ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی طبیعت میں سچائی کا غلبہ ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی طبیعت میں ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے. یہ سب چیزیں تربیت کے ساتھ ساتھ باندھی جا سکتی ہیں، اور بری چیزوں کا خاتمہ تربیت سے کیا جا سکتا ہے، مگر فطرت میں اس کا اثر قطعاً مٹایا نہیں جا سکتا. بہرحال وہ چیز انسان کی فطرت میں آتی ہے، رہتی ہے، اور اس کا اثر کبھی نہ کبھی ظاہر ہوتا ہے. سب سے پہلے درجے پہ انسانی اخلاقیات میں اس کی طبیعت ہے، اور انسانی طبیعت یہ بتا دیتی ہے کہ یہ چیز قابل قبول ہے یا قابل رد ہے. انسانی طبیعت یہ بتا دیتی ہے کہ یہ چیز جو لی جا رہی ہے اچھی ہے یا بری ہے. اچھی اور بری اس معنی میں کہ اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کی پریزنٹیشن، اس کو پیش کیا جانا قابل قبول ہے یا نہیں ہے. یہ سب چیزیں انسان کی طبیعت بتا دیتی ہے. لیکن آپ کبھی غور کریں تو طبیعت یہ نہیں بتا سکتی کہ اس میں نفع ہے یا نقصان. ہیرا بہت خوبصورت لگتا ہے، انسان کی طبیعت دیکھ کے کہتی ہے کہ بڑا اچھا ہے. جب قریب جاتا ہے ذرا سا اسے ہلاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ سانپ تھا جو اس صورت میں بیٹھا ہوا. بیسیوں چیزیں اب ایسی آ گئی. تو انسانی طبیعت اس حد تک فیصلہ کرتی ہے کہ یہ چیز خوبصورت ہے کہ بدصورت. پھر انسانی طبیعت میں بھی اخذ کرنے کا جو مادہ اور جذبہ ہے وہ مختلف انسانوں میں مختلف ہوتا ہے. ایک آدمی اسی چیز کی بڑی تعریف کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے بھلا جس کی تعریف کر رہے ہو. وہ کہتا ہے اس پہ مر مٹا، کہتے ہیں کوئی چیز مر مٹنے کی ہے. تو ہر انسان کی طبیعت میں قبولیت پہ ابھی اختلاف ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی چیز کے بارے میں کہ یہ نفع ہے یا نقصان ہے عقل انسانی فیصلہ کرتی ہے، طبیعت فیصلہ نہیں کر پاتی. اگر تنہا طبیعت کافی ہوتی تو اس کی بڑی مثال بچہ ہے کہ بچہ آگ کی طرف لپکتا ہے اور ماں اس کو کھینچ دیتی ہے، کوئی اس کو کھینچ دیتا ہے. یہ کہ وہ جانتی ہے، اور وہ ماں بھی طبیعت کی بنیاد پہ بھی نہیں اپنی عقل کی بنیاد پر جانتی ہے کہ اس کا ہاتھ چل جائے گا، یہ چیز ہو جائے گی. تو سب سے پہلی چیز طبیعت انسان کی. بچہ سمندر کو دیکھے اور اس کی طرف بڑھنا شروع کر دے، پانی اسے اچھا لگے، ماں باپ روک لیتے، کرے کہیں گر جاؤ گے. یہ انسانی طبیعت کی چیزیں. عقل فیصلہ یہ نہیں کرتی کہ یہ چیز اس میں اچھا ہے یا برا ہے. عقل یہ فیصلہ کر دیتی ہے انسان کے نفع اور نقصان کا، اور وہ چیز خوبصورت ہے یا نہیں خوبصورت. ایک آدمی میں بظاہر عقل نہیں ہوتی، طبیعت ہوتی ہے، تو بھی اس چیز کو چن دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایسی ہے. عقل انسانی حاکم بن جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ چیز نفع والی ہے اور یہ چیز نقصان والی ہے. بسا اوقات پوری دنیا مل کے کہتی ہے کہ عقل میں آتا ہے کہ یہ چیز نفع والی ہے، اور اس انسان کو سمجھ نہیں آتی، وہ کہتا ہے یہ چیز نقصان والی ہے. جب تقدیر غالب آ جاتی ہے تو عقل کا پانسا پلٹ جاتا ہے اور عقل انسانی جواب دے دیتی ہے. جس چیز سے منع کرتا تھا ڈاکٹر کبھی وہی دوائی اٹھا کے دے دیتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ عقل کے مطابق سے ہی کام کر رہا ہوتا ہے. جب مر جاتا ہے کوئی تو پھر اسے خیال آتا ہے کہ اوہ میری غلطی تھی، یہ چیز نہیں کرنی چاہیے تھی. تو طبیعت پر عقل کو حاکم رکھا گیا ہے، حاکم بنایا گیا ہے، تاکہ انسان میں دنیا میں نفع اور نقصان کے سلاسل جو ہیں یہ جاری رہیں، اور یہاں تک کافر اور مومن سب برابر. مومن کی طبیعت اللہ کی طرف سے لا لگی ہوئی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عمومی طور پر
کافر اور مومن سب برابر. ایک آدمی کو بھی کہتا ہے کہ مچھلی کھاؤ، سردیوں کا موسم ہے، تو کہتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن مچھلی کھانے سے مجھے الرجی ہو جائے گی. یہ اس کی عقل فیصلہ کرتی ہے، ورنہ وہ کہتا ہے آپ مچھلی کھائیے، بہت اچھی چیز ہے. عقل انسانی نے فیصلہ کر دیا. اب یہاں پر پہنچ کے کافر اور مومن میں فرق پیدا ہو گیا کہ مومن کے پاس ایک تیسری چیز آ گئی اوپر سے، اور تیسری چیز عقل کے اوپر وہی ہے. وہی اجازت دیتی ہے عقل کو نفع اور نقصان کی. عقل کہتی ہے کہ سود میں نفع ہے، وہی کہتی ہے کوئی نفع نہیں. اسی لیے جتنے بھی عقل مند اپنے آپ کو سمجھتے تھے انہوں نے کہا کہ فرق کیا ہے، آخر سود میں بھی وہی نفع آتا ہے، تجارت میں بھی وہی نفع آتا ہے. اللہ نے کوئی اس پہ دلیل نہیں دی. اللہ نے کہا حل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ ہے جس نے سود کو حرام قرار دیا اور اللہ ہے جس نے تجارت کو جائز قرار دیا. اب بولو، یہاں پہ پہنچ کے وہی آ جاتی ہے. کتنے ہی دلائل ہیں کہ ایک خدا نہیں. قرآن کبھی کبھی ان دلائل کا جواب دینے کی بجائے کہتا ہے قل انی امرت، آپ کے یہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خدا کو ایک مانوں. قل انی نہیت، اور آپ کے یہ مجھے منع کر دیا ہے کہ میں یہ کام نہ کروں. یہاں پہنچ کے جب وہی فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، تو اب عقل انسانی گم ہو جاتی ہے. عقل جو کچھ مرضی کہے. انسان کے اخلاقیات میں یہی چیزیں کام آتی ہیں. جب انسان کی طبیعت مل جائے عقل کے ساتھ اور دونوں راضی ہو جائیں کہ یہ کام کرنا ہے اور وہی اسے منع کر دے، اور نفس امارہ یہی کہلاتا ہے. نفس اصرار کرتا ہے کہ یہ گناہ کا کام کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہی کہتی ہے اس گناہ کے کام کو نہیں کرنا، اللہ ناراض ہوتا ہے، قیامت میں اس کا حساب دینا پڑے گا. یہاں پہنچ کے فرق پڑتا ہے. عقل مند آدمی کافر ہے، وہ کہتا ہے کیا وہی اور کیا خدا کا نظام، اس کو مانتا ہی نہیں سرے سے اور اس کام کو کر گزرتا ہے. اس لیے کہ اس کی عقل نے بھی اجازت دی اور طبیعت نے بھی اس گناہ کو قبول کر لیا. مومن عقل پہ آ کر پابند ہو جاتا ہے وہی کا. اگر اس گناہ سے ہٹ جاتا ہے، تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس گناہ کو کر گزرے، اگر کر گزرتا ہے وہی کی خلاف ورزی کرتا ہے، عقل اور طبیعت نے اجازت دی تھی، وہی کی خلاف ورزی ہو گئی تو یہ نفس امارہ کر لیتا ہے. اور ملامت پیدا نہیں ہوتی طبیعت میں. نفس امارہ میں اس کو بھی شامل کر دیجیے، اس کے لیے یہ کام کرنا نہ کرنا برابر ہے. طبیعت میں آیا کہ اس گھر میں یہ جو زیورات ہیں خواتین کے، یہ لے لیے جائیں. عقل کہتی ہے ان کے پاس کروڑ روپے کا زیور ہے اور میں مرتا ہوں، تم مر رہے ہو بھوک سے، اور اس کو اگر چوری کر لو اور اسے بیچ کر کچھ اپنا کام کر لو تو وہ مر تھوڑے ہی جائیں گے. مال ہی ہے نا، زیور ہی ہے نا، زیور کے بغیر کوئی مر تھوڑی جاتا ہے. یہ عورتوں کا نقصان کیا ہو جائے گا؟ بس پیسہ نکل گا تو پیسہ یہ کمانے والے خوب ہیں، 2 سال میں پھر کروڑ روپیہ بنا لیں گے. اب عقل انسانی اپنے لیے اس سے بہانہ تراشا. طبیعت اس کی پہلے ہی آمادہ تھی، وہی نے روکا اور وہی کے رکنے سے یہ رکا بھی نہیں، چوری کر کے گیا. چوری کرنے کے بعد اگر اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی نا کہ یار حرکت میں نے بڑی بری کی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، تو جب ندامت پیدا ہوئی تو یہ ٹھیک ہے، اور ندامت پیدا نہیں ہوئی تو اس مطلب نفس امارہ ہے. ملامت پیدا کرنے لگے اور طبیعت اندر سے کہنے لگے کہ یہ کام نہیں کرنا، تو یہ نفس لوامہ ہے. اور قرآن نے اسی کی قسم کھائی ہے، اور یہی ضمیر ہوتا ہے. اور ضمیر جب مر جائے تو پھر گناہ کے کاموں پہ کوئی ندامت نہیں ہوتی. ایک فرد کا ضمیر مرتا ہے، 10 افراد کا ضمیر مرتا ہے، ہوتے ہوتے پوری قوم کا ہی ضمیر مر جاتا ہے. حکمران جو مرضی کرتے رہے، نہ انہیں شرمندگی ہوتی ہے اور نہ معاہدہ کرنے والوں کو شرمندگی ہوتی ہے. اس کی بڑی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو معاہدہ ہے جس کے ساتھ NRO کہ کیا معاہدہ تھا کہ جتنا کچھ تم نے لوٹا ہے سب جائز ہو گیا، سب ٹھیک ہو گیا، آئندہ سے اس کا حساب ہی نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے یہ حرکت کی تھی ان کا ضمیر تو مرا ہی ہوا تھا، ان کا بھی ضمیر مر گیا، جنہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آج تک کے سارے کھاتے ٹھیک ہو گئے جی، آئندہ چلو آئندہ یہ گڑبڑ نہ کرنا. اور پیسے انہی کے پاس، عہدے انہی کے پاس، قیادت وہی کی وہی باقی رہی. اس طرح قوموں کا ضمیر مر جاتا ہے، اور قوموں کا ضمیر جب مرتا ہے تو پھر اس کے بعد اقوام اور فرد کے پاس کچھ رہتا نہیں، کیونکہ وہ خالی ہو جاتا ہے.
وہ خالی ہونے کی ایک اور طرح بھی ہے، ایک اور ذریعہ بھی ہے، وہ یہ کہ انسان کا وجود علم پر مبنی ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو انسان کا وجود نہیں۔ انسان دو حالتوں سے کبھی بھی خالی نہیں رہتا، یا وہ سیکھ رہا ہوتا ہے یا وہ سکھا رہا ہوتا ہے، یا وہ خود عالم ہوتا ہے یا متعلم شاگرد ہوتا ہے۔ انسان ہمیشہ ساری زندگی اس مرحلے سے گزرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ موت بھی تو سیکھنا سکھانا ہی۔ اور یہ چیز نظر دیکھتی ہے اور قلب اس کی گواہی دیتا ہے، دل تصدیق کرتا ہے۔ نظر صورت تک محدود رہتی ہے اور دل اس کی حقیقت کو جانچتا ہے۔ یہ دل کا حقیقت کو جانچنا یہ اخلاقیات کا باب ہے، اور نظر کا صحیح ہونا اور نظر سے پہچاننا یہ یافت ہے، دریافت کر لیا، پتہ چل گیا، دیکھا ہیرا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہیرے کی حقیقت دولت ہے، ہیرے کی حقیقت سلطنت ہے، ہیرے کی حقیقت کچھ بھی ہے۔ وہ دل اس کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ نظر نہیں بتاتی کہ یہ کتنی قیمت ہے، دل اندر جانتا ہے کس کی اتنی قیمت ہے، یہ فائدہ ہے۔ ایک چیک ہے، نظر دیکھتی ہے کہ یہ چیک ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اور جب اس پہ رقم پڑتا ہے تو دل اندر سے کہتا ہے کہ ارے اتنی رقم، اس سے تو یہ چیز خریدی جا سکتی ہے، یہ چیز خریدی جا سکتی ہے۔ تو دل اس حقیقت کی گواہی دیتا ہے، اور جب دل حقیقت کی گواہی دینا چھوڑ دے اور علم بھی نہ رہے تو علم اور اخلاقیات جس جگہ پر نہیں رہتی فرد میں، وہ مجبوراً پھر دوسرے سے صورت حاصل کرتا ہے اور دوسرے سے تصدیق اور تردید کرواتا ہے۔ جب دوسرے سے تصدیق اور تردید کروانی پڑ گئی اور خود کچھ نہ رہا تو فرد ہے بڑا غیر مناسب لفظ، لیکن وہ آدمی بھانڈ بن جاتا ہے، میراثی بن جاتا ہے، اپنے پلے جو کچھ نہیں، تو اب جو دوسرے نے کرنا ہے اس نے وہی کرنا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قوم ایسی ہو جاتی ہے۔ جب قوم ایسی ہو جاتی ہے کہ اسے علم اور اخلاق ان دونوں چیزوں سے محروم کر دیا جائے تو وہ پھر دوسری اقوام کی طرف دیکھتی ہے، اچھا وہ کیا کر رہے ہیں، اچھا انہوں نے اس موقع پہ کیا کیا، تو نتیجہ یہ کہ وہ اس موقع پہ پہنچ کے ساری وہ حرکتیں کرنے لگتا ہے جو دوسری قوم کرتی ہے۔ اس کی آسان مثال اگر آپ نے دیکھنی ہو تو بر صغیر میں یہاں جو پرانے زمانے میں، پرانا زمانہ کیا 1940 1950 میں بھی کوئی کسی کے گھر جاتا تھا تو لوگ دودھ پیش کر دیتے تھے، لسی پیش کر دیتے تھے، حکیم شربت بنا کے رکھتے تھے، یہ پیتے تھے۔ حکیم اچھی شربت بناتے تھے، یہ روح افزا اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، 1906 میں بھی روح افزا ہوتا تھا، عورتیں گھروں میں بنا لیتی تھی۔ جب اپنے اخلاقیات اور علم ختم ہوا اور نقالی پہ آ گئے تو انہوں نے کہا پھر اب نقالی پہ تو یورپ کی ساری جو بھی کولڈ ڈرنکس ہے وہ پینی چاہیے، اور عقل نہ کی کہ یورپ کی جو کولڈ ڈرنکس ہیں وہ بابا وہاں ٹیمپریچر کیا ہے اس حساب سے بنائی جاتی ہیں، آپ کس ٹیمپریچر پہ اسے پی رہے ہیں، اگر گلا پکڑا گیا تو پھر کیا ہوگا، اور ہضم کا نظام خراب ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ لیکن چونکہ اپنے پلے کچھ رہا نہیں تھا اور نقالی غیروں کی کرنی تھی، وہ اس ذریعے سے پھر کنٹرول کرتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا آ گئے نا ہماری ڈگر پہ، اب تمہاری اکانومی اس کی اجازت دے گی کہ تم مہینے میں اتنی پیپسی پیو اور مہینے میں تم اتنی زیادہ 7 اپ پیو اور یہ کرو اور وہ کرو، اور پھر وہ کہتے ہیں اچھا یہ نہیں ہو سکتا، اچھا ایسے کر لیتے ہیں، پھر ورلڈ بینک سے تمہیں قرضہ دے دیتے ہیں تاکہ ہماری تہذیب چلے، تم قرضے کے شکنجے میں پھنس جاؤ اور تم کچھ کرنا بھی چاہو تو نہ کر سکو۔ انسانی اخلاقیات کا معاملہ معمولی سا نہیں ہوتا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قوم اپنی تہذیب چھوڑ دیتی ہے، دوسری تہذیبیں جگہ لے لیتی ہیں، اور یہ سارا پروسیس چلتا ہے، پھر اخلاقیات کے ساتھ پیسہ بھی آ جاتا ہے، اور پیسہ پھر اگر پیسہ مطلب کبھی ہوتا تھا زمانہ جب لوگ سونا رکھ کے مملکتیں پیسہ چھاپتی تھی، اب تو پیپر منی ہو گئی نا، جتنا مرضی چھاپ لو اور دنیا میں ڈال دو اور اس کو کنٹرول بھی کرو اور نہ بھی کرو، یہ سب چیزیں چلتی ہیں جب انسانی اخلاقیات کا دیوالیہ ہو جاتا ہے، اور اخلاقیات فرد کی طبیعت سے شروع ہوتے ہیں۔ اگر طبیعت نے عقل کو تسلیم کر لیا اور پھر وہی حاکم بن گئی
تو یہ اس انسان کو مومن کہتے ہیں، اور طبیعت نے تسلیم کر لیا کہ گناہ ہے، پھر کر گزرا اور ملامت پیدا ہوئی، اندر سے ضمیر نے ملامت کی کہ کیا کرتے ہو، فضول حرکت ہے، آئندہ نہیں کرنا۔ یہ نفس لوامہ بہت بڑی چیز ہے، اس نتیجے یہ نکلتا ہے کہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اس نفس لوامہ کی وجہ سے فرد بھی زندہ رہتا ہے اور قومیں بھی زندہ رہتی ہیں، قوم میں ملامت پیدا ہو جاتی ہے، اور قوم مجموعی طور پر یہ سوچنے لگتی ہے کہ یہ کرتوت ہم نے کیا، اس کا خمیازہ بھگتنا چاہیے۔ شہاب الدین غوری حملہ کیا، ناکام ہو گئے، جا کے اس نے جتنے فوجی تھے ان کے منہ پہ توبڑے چڑھا دیے اور کہا کہ جس طرح گھوڑوں کے منہ پہ توبڑے چڑھائے جاتے ہیں، یہ کتنی شرم کا مقام ہے کہ ہم شکست کھا کے آ گئے، ملک اپنا برباد کر دیا، اگلے سال تک تمہاری یہ سزا ہے۔ وہ اندر نفس جیتا تھا، زندہ تھا، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جی میں حاضر ہوں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ملک کا بدلہ لے لیا، اور یہ چیز زلزلے دنیا میں آتے ہی ہیں، جاپان میں بھی آیا، ہمارے یہاں بھی آیا، ہمارا کیا رویہ تھا سب جانتے ہیں۔ اور جاپان والوں سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ صاحب بالکل زلزلہ آیا ہے اور ہم محتاج ضرور ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ آپ سے بھیک مانگیں یا آپ کو کوئی مدد امداد ہم قبول کر لیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اور انہوں نے اس چیز کو واپس کر دیا اور انہوں نے کہا جناب آپ اپنا کام کریں، اپنا کام کرتے ہیں۔ جاپانیوں نے نہ کسی سے قرض لیا، نہ پیسے لیے، نہ کسی کی مدد قبول کی۔ زلزلہ آیا تھا، اپنے پاؤں پہ پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ہر وہ آدمی جو رنگ میں، میدان میں گر کے کھڑا ہونا جانتا ہے نا، وہ نہیں ہارتا۔ ہارتا وہ ہے جو گرنے کے بعد کھڑا ہونا نہ جانے۔ قومیں بھی نہیں ہارتی۔ جب قوم ایسی ہو کہ پتہ ہو کہ اگر گر گئے تو کوئی نہیں، ہم پھر اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر وہ جدوجہد کر دیں گے، اس قوم کو نہ اخلاقیات میں کہیں جانا پڑتا ہے، نہ تہذیب میں کہیں جانا پڑتا ہے، وہ قوم زندہ ہوتی ہے۔ اور جو بیٹھ جاتا ہے کہ اچھا اب گر گئے، اب ختم ہو گیا، اب اس کو ڈپریشن کا تاریخ اور یہ اور وہ، یہ ساری چیزیں، بس وہ مر گئے، اس لیے کہ ان میں اب دوبارہ کھڑا ہونے کی طاقت باقی نہیں رہی۔ تو نفس لوامہ انسان کو کھڑا کر دیتا ہے۔ نفس لوامہ کہتا ہے ہو گئی نا حرکت، چلو اس کو کوئی برا نہیں ماننا، ہم آئندہ پھر اس سے بڑھ کے کام کریں گے، اس سے بڑھ کے کام کریں گے۔ یہ وہ انسانی ہمت ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو کمال کی بات یہ ارشاد فرمائی کہ ان اللہ یحب معالی الہمم، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جن کی ہمتیں بلند ہوتی ہیں۔ ایک یہ سکھایا کہ ہمت بلند رکھو، کوئی حرج نہیں، نقصان ہوگی، کام کرو پھر جائیں گے دن، کوئی حرج نہیں، پھر کام کرو، پھر کام کرو۔ اور دوسری چیز جو سکھائی، غالباً اس کی تشریح آئندہ ہم چرچ کریں گے آپ سے، اور قوموں کی تباہی اور بربادی کی یہ بنیاد ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ جتنا بڑا آئیڈیا ذہن میں ہوتا ہے، مصور کے، شاعر کے، تخلیق کا کام کرنے والوں کے، جتنا بڑا آئیڈیا ذہن میں ہوتا ہے نا، اگر عملاً بھی اسے اتنا بڑا نہ بنا سکے تو یہ اس کے فن کی تباہی، یہ اس کا مستقبل سب برباد ہو جانے والا ہے۔ جتنا بڑا آئیڈیا ذہن میں آتا ہے کہ میں تاج محل بناؤں گا، ایسے ہوگا، ایسی کھڑکیاں ہوں گی، ایسی یہ چیز ہوگی، ایسی یہ چیز ہوگی، اور جب تاج محل بنانے کا وقت آیا تو جو 10 فٹ کا دروازہ تھا اسے 2 فٹ کا لگا دیا، تو وہ جو امیج تھا وہ سارا ڈیمیج ہو گیا، وہ اس چیز کو رکھ نہیں سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر ایک بات کہی ہے، لیکن اتنی گہری بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا لوگوں، تم میں سے جو آدمی جو کام کرے اتقنہ، اسے چاہیے کہ اس کام کو عروج کی حد تک پہنچا دے، پورا کام کرے، بہترین کام کرے۔ بہترین کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی نقص اور کمی باقی نہ رہے۔ مثلا چھت ہے، اس کو لگوانا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ اس کو لگوانا ہے نا چھت کو، پلاسٹر آف پیرس آ جائے گا، یہ آ جائے گا، کیا ضرورت ہے پلسٹر کرنے کی؟ دوسرا کہتا ہے نہیں، اس کا حق یہ ہے کہ اسے پلسٹر کرو، ٹھیک کرو، یہ کبھی بھی گر سکتا ہے،
کوئی ٹکڑا اس میں سے گر جائے گا، کسی کی نظر پڑے گی، کہے گا یار کیا کام کیا ہے، دیکھو تو صحیح یہ چیزیں گری ہیں، گتے گرے ہیں اور اصل شکل سامنے آ گئی ہے۔ یہ اتقنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ جو کام کرنا ہے بہترین طریقے پہ کرنا ہے، یہ وہی چیز ہے۔ ماں بیوی، کھانا بہت اچھا کھانا پک گیا، اب اس کی پریزنٹیشن کا وقت جب آیا تو اس نے ایسے ہی سالن ڈال کے رکھ دیا، بچوں کھاؤ۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ ڈونگے میں کسی چیز میں یا پلیٹ میں بھی کسی سلیقے اور ڈھنگ سے ڈالتی ہے، وہ تہذیب پوری جنم لیتی ہے، ارتقاء جنم لیتا ہے۔ اب وہ سالن اس نے ڈالا اور اس کے چھینٹے چاروں طرف ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں بیٹے ان چھینٹوں کو صاف کر کے پھر آپ کھائیے، دیکھیے چاروں طرف سے یہ چیز پوری ہونی چاہیے۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا مکروہ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک سٹینڈرڈ سے گر گئی نا چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تم کرنا چاہتے ہو زندگی کا اتقنہ، اس چیز کو بہترین درجے کے ساتھ کرو، کمال کے ساتھ کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین کی ہے یہ اسی لیے ہے کہ جب انسان کا اخلاقیات میں معیار بلند ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی نظر رکھتا ہے، کہتا ہے اس کو بھی پورا کرو، اس کو بھی پورا کرو، ادھر بھی کرو، ادھر بھی کرو۔ اور جب یہ معیار نہیں رہتا، سٹینڈرڈ نہیں رہتا، تو وہ کہتا ہے کوئی نہیں، اگر لوگ بیٹھے ہیں آگے پیچھے بیٹھے ہیں تو بھی چلتا ہے، یہ ساری چیزیں زمانے میں چلتی ہیں۔ اچھا کپڑے سلوائے ہیں اور اس میں کپڑوں پہ دھاگے لٹک رہے ہیں زمین پہ، تو کوئی نہیں، یہ ہو جاتا ہے اچھا دھاگا ایسے۔ لیکن آپ یورپ میں کہیں کپڑا سلوائیں، کوئی چیز کریں، کیا مجال ہے کہ اس کے اندر جو سلائی ہے اس کو کاٹ کے برابر اور باقاعدہ وہ ٹھیک نہ کریں، اس پہ پھر مشین ایک چلا دیتے ہیں تاکہ سارے دھاگے اس کے کٹیں اور بند ہو جائیں۔ یہ وہ تہذیب کا ارتقاء ہے جو فرد کو مجبور کرتا ہے کہ اپنے ذہن کو بنانا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ بات کہی ہے، وہ کہتا ہے اس سے گالی دے، وہ کہتا ہے میں اتنا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مشہور ہے نا کہ وہ ایک آدمی نے کہا خیال کرنا میں آج تمہارے گھر چوری کرنے آؤں گا، اس کا میں دروازہ بند کر لوں گا۔ اس نے کہا چوروں کے لیے دروازے کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا اچھا پھر میں چوکیدار کو کہہ دوں گا۔ اس کا چوکیدار کو ہم چائے پلا دیں گے۔ اس نے کہا اچھا پھر ہمارے گھر کتے بھی ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا کتوں سے نمٹنا کون سا مشکل ہے، ہم گوشت کھلا دیں گے۔ اس نے کہا پھر میں چوری کروں گا اور اگر تم نے مجھے پکڑنا چاہا تو میں ننگا ہو جاؤں گا۔ تو اس نے کہا یار یہاں تک میں نہیں پہنچ سکتا، یہاں میں ہار گیا، مجھے مقابلہ میں نہیں کر سکتا، تم کر سکتے ہو ایسے، میں نہیں کر سکتا۔ یہی ہوتا ہے کہ انسان ایک درجہ گرنا بھی ہے تو ایک درجہ ہے نا، اس سے زیادہ کوئی کیا کر لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقنہ ہو، جو کام کرو اسے اس کے بہترین سٹینڈرڈ پر لا کر کام کرو۔ اس میں جب مسلمان کم ہوئے نا تو آہستہ آہستہ ہوتے 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 سلطنتیں ہاتھ سے گریں اور امت زوال کے شکار ہو گئی، ورنہ سٹینڈرڈ ایسا رکھا ہوا تھا، تعلیم میں، تہذیب میں، کھانے پینے میں، ہر چیز میں سٹینڈرڈ ایسا تھا کہ دنیا بھر کی اقوام آتی تھی۔ یہاں کون سی ایسی چیز تھی جو واسکو ڈے گاما کو لے آئی؟ اور یہ چیزیں سونے کی چیزیں جب یہاں سے بن کے جانے لگیں اور ڈھاکہ کا لٹھا جانے لگا اور ململ جانے لگی، یہ چیزیں جرمنی اور فرانس کے شاہی جو خاندان تھے وہ پہنتے تھے۔ انہوں نے کہا بہت زبردست ملک ہے، جاؤ یار وہاں کچھ دیکھو۔ اور اس کے بعد وہ آئے اور یہاں تجارت کی راستے اور تجارت کی جو چیز یہاں سے گئی ہے کمال کی چیز گئی ہے۔ آئینہ گیا ہے تو انہوں نے دیکھا ہے چین کی وجہ ترقی، آئینہ اور یہ چیزیں، ایسے آئینے جاتے تھے، ایسی مصنوعات جاتی تھیں کہ خلفائے راشدین استعمال کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے پہلی روایت غالباً انہی کی ملتی ہے کہ انہوں نے گرم پانی سے وضو کیا، تو اس کی تحقیق آپ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس چائنا سے کوئی ایسا برتن پہنچا جسے آگ پہ رکھ دیتے تھے، پانی گرم ہو جاتا تھا اور اسے ہی اتار کے اسی سے وضو کر دیتے۔ اب بھی ملتی ہیں بعض چینکیں ایسی کہ اسے رکھیں آپ آگ پہ تو آگ اسے کچھ نہیں کہتی، اسی میں چائے پکا لیتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں بھی کوئی برتن چائنا میں ایسا تھا۔ یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقنہ ہو، جو کام کرو اسے بہت اطمینان سے سٹینڈرڈ کا کام کرو تاکہ کسی کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے۔ یہی انسانی اخلاقیات کا حال ہے کہ انسانی اخلاقیات کا ایک معیار مقرر ہے اور نفس مطمئنہ ہے۔
انشاءاللہ آئندہ اس کی شرح کا درس کریں. ہم اور اس کی تشریح کرتے ہوئے نکاح کا